أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، مکے کے اندر نازل ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ مختلف واقعات میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لائے، ان کے اسلام لانے کا جو اسباب یا سبب تھا یہی سورۃ طٰہٰ تھی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو سیدھا گئے، حتیٰ کہ سیدنا خباب بن ارت ان کو دیکھ کر چھپ گئے تھے۔ تو بہرحال ان کو مارا پیٹا اور اس کے بعد جی کہا کیا تم پڑھ رہے تھے سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی۔ سیدنا خباب بن ارت باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل میں نے یہ دعا سنی سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے اے اللہ دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو توفیق دے کہ وہ اسلام لائے اور اس سے اسلام کو تقویت ملے۔ اے عمر یہ کل میں نے بات سنی تھی۔ وہ دو کون تھے؟ ایک ابو جہل عمر بن ہشام جن کا نام تھا، اور دوسرے عمر بن خطاب۔ بہرحال یہ واقعات صحیح ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہے، نقص ہے، تاریخی واقعات یہی بتاتے ہیں۔ طٰہٰ یہ حروف کیا ہے جی؟ طٰہٰ، تاسیم، میم، پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں حروف مقطعات۔ سورتوں کے شروع میں الگ الگ لکھے ہوتے ہیں اور الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ قطعات کہتے ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے جی۔ ان کا معنی، ان کا مفہوم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی خوب ہی جانتے ہیں۔ ما انزلنا ہم نے نہیں نازل کیا علیک آپ پر اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام القرآن یہ قرآن لتشقى تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کیا مطلب؟ پہلی تفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، قرآن اترتا تھا، آپ بڑی محنت کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ بے رخی کرتے تھے۔ تو آپ کو افسوس ہوتا تھا کہ میں ان کو بتا رہا ہوں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ان پر دکھ اور ارمان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، بتا دینا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ایک بات پیچھے ہم نے پڑھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سورۃ کاف جو پیچھے سورت پڑھی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لیں گے؟ تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں ان کو بتاتا جاؤں یہ مسلمان ہوتے جائیں، لیکن آپ دکھ اور حسرت نہ کریں، ان پر ارمان نہ کریں، یہ کیوں نہیں ہوتے آپ بتاتے جائیں۔ ایک چیز۔ دوسری بات، کفار مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، ایک محبت تھی۔ تو وہ کہنے لگے جی عجیب قرآن مجید تو اترا ہے، یہ تو کسی مشقت میں پھنس گئے ہیں، اتنا لمبا لمبے کھڑے ہو کے یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ میانہ روی رکھیں، میانہ روی رکھیں قرآن مجید پڑھنے میں، اتنے لمبے لمبے قیام نہ کریں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا تھا
اللہ کے رسول آپ اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں کیا اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب تک بندہ آسانی کے ساتھ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھو جب تک آسانی ہو، آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ دوسری تفسیر یہ ہے، آگے دیکھیں جی، اللہ مگر تذکرتن نصیحت ہے، لمن اس کے لیے یخشا جو ڈرتا ہے۔ یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ کیا ہے؟ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، تنزیلا نازل کیا ہوا، ممن اس کی طرف سے، خلقا جس نے پیدا کیا، الارض زمین کو، والسماوات العلا بلند آسمانوں کو۔ تو یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے، جو زمین و آسمان کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس ذات نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، یہ اس کا کلام ہے۔ وہ ہے کون جی؟ اور ہے کہاں؟ وہ ہے کہاں؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، بڑی مہربان ذات ہے، رحمان، وہ بڑا مہربان ہے۔ علی العرش استوى، وہ عرش پر قائم ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ عرش۔ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، وہ کیسے قائم ہے، بیٹھا ہے کھڑا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لوگ طویلات کرتے ہیں جی، پھر آسمان بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، پھر عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیکار کے سوال ہیں۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ اکرام کو پڑھائی نہیں پڑھائی؟ قرآن پڑھایا تھا نا آپ نے، آپ کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ تو صحابہ اکرام نے تو سوال نہیں کیا تھا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ 15ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا علم اتنا ناقص ہے، اللہ تبارک و تعالی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کر رہے ہیں نا، روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا کفار مکہ نے، ان کو مدینے والوں نے پڑھایا تھا، یہودیوں نے پڑھایا تھا، اچھا تم سوال کرو، اگر یہ نبی ہے نا پھر سوال کا جواب دے گا، مشکل سوال ہے، سوال کیا جی؟ یہ روح کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں نا، قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا۔ کیا مطلب؟ ایک چیز ہمارے بدن میں ہے، جسم میں ہے تو ہم کیا ہیں؟ زندہ ہیں، نکل جاتی ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیز ان کے بدن میں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کیا، ان کے پاس علم ہے کیا؟ یعنی انسان کے پاس کتنا علم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا، وہاں بیٹھنا کیسا ہے؟ ہم مانتے ہیں جو کچھ قرآن نے کہا اور جو کچھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا استوا معلوم، اللہ کا استوا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وکیفیت مجہول، کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، والسؤال عنہ بدعۃ، جو اس کے چیز کے متعلق سوال کرتا ہے اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، ان کا سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے نہیں کیا، آپ نے نہیں بتایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان بھی تو اللہ کی مخلوقات نہیں ہیں، سیارے، ستارے، سیارے، ہوائیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مخلوق نہیں ہے ساری، بادل۔ وما تحت الثری، جو کچھ ہے نیچے زمین کی تہ میں، جو کچھ زمین کی تہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی علم میں ہے۔ ثرا کہتے ہیں گیلی زمین، زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ قرآن کہتے ہیں سورۃ الطلاق 28واں پارہ، مثلہن ومن الارض مثلہن،
زمینیں 7 ہیں. حدیث بھی ہے جو دنیا کے اندر کسی کی زمین ایک بالشت شبرن ایک بالشت نجائز قبضہ کرے گا قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 اسمینیں توق کے طور پر ڈالی جائیں گی. تو یہ بھی دلیل ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ جو زمینوں کے نیچے سب سے نیچے آخر میں گہرائی میں جو ہے وہ بھی کیا ہے اللہ کے علم میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر آپ اونچی آواز سے بات کریں فَإِنَّهُ پس بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم جانتا ہے السر راز و اخفا نہایت ہی پوشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اللہ ہی ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا کوئی معبود وہی قرآن مجید نازل کرنے والا وہی زمین و آسمان کا مالک وہی جو عرش پر بیٹھ کے نظام دنیا چلا رہا ہے. ثم استوى علی العرش یدبر الامر وہ عرش پر مستوی اور معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے چلا رہا ہے نظام کو. ٹھیک ہے جی. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے سب سے زیادہ نیچے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. کوئی اگر اس کو اونچی آواز سے پکارے تو وہ بھی سنتا ہے اور جو مخفی پکارے وہ بھی سنتا ہے جو نہایت ہی مخفی بہت زیادہ مخفی اس کو بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی سب نام اس کے اچھے ہیں. اللہ کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ ذاتی نام 2 اللہ رحمان. صفاتی نام 99 حدیثوں میں ہے اس سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. صفاتی نام سارے ہیں. تو یہ جتنے کے جتنے بھی ہیں کیا ہیں جی؟ سب اچھے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.